ٹرمپ نے پہلے ہاتھ ہی جو اوپننگ پرائس رکھی وہ یہ تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ انریچمنٹ کر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کوئی اسٹاک پائلز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا میزائل پروگرام اور اس کے جو رینجز ہیں وہ رہیں جو اب ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے خطے کی یہ جو آپ کے جو تعلقات ہیں یہ آپ رکھ سکیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک ہے جس کی پوری سیکیورٹی پالیسی جو ہے ان ستونوں پر کھڑی ہے جو کہ اگلا حریف کہہ رہا ہے کہ جی ان میں سے ایک ستون بھی آپ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیسے یہ تسلیم کر لے؟ اس کی تو ساری عمارت ہی دھڑام سے گر جائے گی۔ تو اس لیے اس موقع پر ایران نے کچھ اندیا دیا تھا کہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ جو 440 کے جی جو کہ کہیں دفن ہے یا کہیں پڑا ہوا ہے یا کہیں رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں اس کے بارے میں پتا، کہ اس کو ہم ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے۔ لیکن جو انریچمنٹ ہے، افزودگی ہے، وہ چونکہ این پی ٹی کا چوتھا آرٹیکل جو ہے وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ تمام غیر جوہری ہتھیاروں کی ریاستیں، نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس، ان کا ان ایلینیبل رائٹ ہے۔ ان ایلینیبل رائٹ وہ حق ہوتا ہے جس کو آپ کسی سے چھین نہیں سکتے، کہ وہ افزودگی کریں گے پرامن مقاصد کے لیے۔ اسی لیے آرٹیکل 4 جو ہے وہ این پی ٹی کے آرٹیکلز 1 اور 2 کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایران اس بات کے لیے قطعی طور پر اب تک اس بات پر تیار نہیں ہے کہ اس کو افزودگی کے حق سے روکا جائے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اتار چڑھاؤ ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ سارا شاخسانہ ادھر سے ہے۔ اجاز آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو پلرز ہیں ایران کی سیکیورٹی، جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کا آرکیٹیکچر ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بھی مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں تو یہ بھی ایران کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ مستقل تو جنگ نہیں آگے چل سکتی، ایران اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی عوام، اس کے انفراسٹرکچر، اس کی معیشت، اس کی کاسٹ ایران بھی پے کر رہا ہے۔ ہم تو کون سا ایسا مڈل پوائنٹ ہے جہاں پر یہ ان کی کوئی بات بن سکتی ہے؟ میں پہلے آف کورس ہر چیز تو گیو اپ نہیں کرے گا وہ، لیکن کہاں پہ ایسی چیز ہے جو کہ ایران میں بھی کین لیٹ گو ٹیمپرریلی شارٹ ٹرم میں، سو دیٹ دیز تھنگ سیٹل اور وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے؟ جی دیکھیے، اچھا اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جو نیوکلیئر لیٹنسی کی پالیسی تھی، وہ جو نیوکلیئر لیٹنسی کی جو پالیسی تھی وہ بنیادی طور پہ تھی کیا؟ وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تکنیکی کیپیسٹی ہے کہ آپ ایک ہتھیار بنا سکیں اور جلدی سے بنا سکیں وداؤٹ ایکچولی ڈوئنگ سو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی ایک ٹیکنالوجیکل ہیج ہے اور یہ آپ کی ایک سفارتی بارگیننگ چپ بھی ہے۔ سو essentially a strategy to create enough leverage to negotiate sanctions relief، ٹھیک ہے؟ یہ شمالی کوریا نے بھی کیا، اور جو 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا اس کی پوری منطق ہی یہی تھی کہ جس کے نیچے ایران نے جو ہے وہ سخت لمٹس جو ہیں وہ انریچمنٹ کے اوپر قبول کر لی ان ایکسچینج فار سینکشنز ریلیف۔ تو وہ جو مختصر عرصہ تھا اس میں یہ ہوا کہ یہ جو لیٹنسی کی جو پالیسی تھی that you have the technical capacity to produce a weapon quickly but you don't actually do that, so you become a threshold state۔ تو وہ یہ ہو گیا کہ جی یہ یہ جو پرومس ریٹرن تھا کہ یہ ایک اس کا ریٹرن یہ ہوگا کہ the quid for the quo یہ ہوگا، یہ مختصر عرصے کے لیے یہ بات۔ اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ اوباما صاحب نے جو نیوکلیئر ریلیٹڈ سینکشنز تھی وہ تو ہٹا دی، لیکن اس کے علاوہ پلیتھرا آف سینکشنز تھا جو کہ اوباما نے نہیں ہٹایا۔
ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ جو تھا یہ کھٹائی میں پڑ گیا, اور پھر اوباما چلا گیا اور ٹرمپی کے. اب وہ ٹرمپی جب آیا تو اس نے 2018 میں فیصلہ کیا کہ اس نے اس معاہدے سے نکل جانا ہے. وہ اس معاہدے سے نکل گیا اور اس نے میکسیمم پریشر جو ہے کیمپین شروع کر دی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس وقت یہ ہے, اور آپ نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو بھی ایران کی جو فیصلہ کرنے کی جو بھی بینڈ ہے, جہاں پہ بھی فیصلے ہو رہے ہیں, اس میں بھی ایک دراڑ آ گئی ہے. بالکل بالکل. ہاں, آپ یہ دیکھیں کہ سید عباس اراغچی کا جو ٹویٹ تھی کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل گئی ہے, اس کے اوپر جو IRGC کا رد عمل آیا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ اب ایک طرف تند روی ہے جو کہ IRGC کی طرف ہے, اور ایک طرف میانہ روی ہے جو اراغچی صاحب نے جو ہے وہ کی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم جیسے بات کر رہے تھے نا گھریلو سیاست کی, جو امریکہ کے لیے ٹرمپی کے لیے جو بہت اہم ہے, اسی طرح کی گھریلو سیاست جو ہے وہ اس وقت ایران کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ایران کا چونکہ ایران نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے, تو اس لیے ایران اس حوالے سے زیادہ حساس ہے. اب جو آپ کا نقطہ کہ یا جو آپ کا سوال کہ کہیں ملاقات ہو سکتی ہے, کہیں مصافحہ ہو سکتا ہے, معانقہ ہو نہ ہو, مصافحہ ہو جائے گا, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں اس میں معانقہ تو دور کی بات, مصافحہ بھی جو ہے وہ بھی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اس کے لیے بہت تگ و دو کر رہے ہیں, ہم سے مراد ہے پاکستان بہت تگ و دو کر رہا ہے, لیکن معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر جا نہیں رہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک طرف فائر بندی ہے, دوسری طرف ٹرمپی نے جو ہے وہ بلاکیڈ کر دی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت نیول بلاکیڈ از این ایکٹ آف وار. تو فائر بندی اور ایکٹ آف وار یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ بھی وہ شروڈنگر والا معاملہ آ گیا ہے کہ فائر بندی بھی ہے, ایکٹ آف وار بھی ہے, ایکٹ آف وار بھی ہے, فائر بندی بھی ہے. تو اس لیے یہ جب تک کسی طریقے سے ٹرمپی جو ہے اس معاملے سے نہیں نکلتا کہ افزودگی کا جو معاملہ ہے, یہ افزودگی کا معاملہ جو ہے نا یہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. اب جب وینس ادھر آیا تھا تو 6 دفعہ اس نے کالز کی ٹرمپی کو, ٹھیک ہے, پھر اس نے سیٹن یاو کو بھی رپورٹ دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیٹن یاو جو ہے یہ ابھی تک ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز. جی. سو ٹرمپی اس وقت 2 مسائل میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائی میں نے منجن کیا بیچنا ہے گھر میں, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ہے پیر تسمہ پا, جو میرے قدے, آپ کو پیر تسمہ پا یاد ہے نا, داستان امیر حمزہ آپ نے پڑھی ہوگی. بالکل یاد. تو وہ جزیرے کی جو بلا ہے, جو ملا کا بھوت جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس کے کندھے کے اوپر کہ اینو میں کس طرح مونڈے تو لاواں. تو یہ جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. اور یار آپ کے کسی بندے نے لکھا ہے کہ جی شہباز شریف جڑا ہے وہ دے پیر چھونا سے, یار یہ کس قسم کی جو ہے نا کا تجزیہ ہے؟ مطلب ذرا مجھے یہ تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ مطلب کیا ہے. یہ بس جی بھائی یہ کوئی اسکول میں 5ویں گریڈ کی جو ہے نا وہ ٹھٹھا نہیں ہو رہا, وہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی وہ بھائی وہ سعودی عرب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, تو وہ تو ساڑھے پیر چھو رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے جا کے پیر چھوئیں.